نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی کے سوار ہیں اور اونٹنی کا جو کجاوا ہے اس کی لکڑی کے ساتھ نبی محترم کی ٹھوڑی داڑھی مبارک لگ رہی ہے. شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. کوئی سینہ تنا ہوا اکڑا ہوا، کوئی نخوت کو تکبر نام کی کوئی شے نہیں ہے. جھکے ہوئے، اور الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تعریف تو ساری اس اللہ کی ہے جس نے اپنے اس بندے کی مدد کی ہے اور اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وہ جو قرآن میں وعدہ کیا تھا بیت اللہ میں داخل کرنے کا، اسے پورا کر دکھایا. اور میرا رب اکیلا ہی میرے دشمنوں سے لڑتا رہا. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، وہ اکیلا ہی لڑتا رہا. مکہ میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. شدت جذبات پہ کچھ صحابہ آئے کہ حبار نظر آ رہا ہے، وحشی نظر آ رہا ہے، ابو سفیان کا گھر ہے، ابن خطل نظر آ رہا ہے، ایسے ایسے لوگ نظر آ رہے. تو حضرت سعد کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ الیوم یوم مرحب، آج کا دن انتقام کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. بوٹیاں اڑانے کا دن ہے. جس طرح تم لوگوں نے ہمیں یہاں سے نکالا، بیت اللہ کی چابیاں چھین لی، حرم میں داخلہ بند کر دیا، ہمیں وہ ساری چیزیں یاد ہیں. نبی محترم کو جب معلوم ہوا جو آپ نے سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے سعد کو بلایا اور فرمایا کہ تجھے کس نے یہ بات کہی ہے کہ الیوم یوم المرحبا؟ میں اللہ کا رسول کہتا ہوں کہ الیوم یوم المرحبا، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو معافی کا دن ہے. اور یہاں میں ایک روایت پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ام المؤمنین سیدہ صدیقہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر احد کے دن بڑی ہی آپ نے تکلیف اٹھائی، بڑی مصیبت اٹھی، دندان مبارک شہید ہو گئی، لوہے کا خول سر میں چلا گیا، کڑیاں چبھ گئی، سخت زخمی، خون میں نہا گیا اللہ کے دین کے لیے. احد سے زیادہ بھی کبھی تکلیف کا دن آپ نے دیکھا ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. عرض کیا وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دن تھا جب میں اللہ کے دین کی دعوت لے کے عبد جلیل کی وادی طائف میں گیا تھا، اور عبد جلیل نے وہاں کے نوجوان لوگوں نے میرے پیچھے لگوا دیے. نوجوان وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے نبی محترم کا تعاقب کرتے ہیں اور آپ کو مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں آپ زمین پہ گاہل ہو جاتے ہیں، پھر بغلوں میں ہاتھ دے دے کے آپ کو اٹھاتے ہیں، پھر مارتے ہیں آپ، پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر مارتے ہیں آپ، پھر گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش آیا، دیکھتا ہوں کیا ہے کہ جبریل امین کھڑے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. آج اکیلا نہیں آیا، جو عبد جلیل وادی طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، بار الہ نے عرش مولا پہ سب کچھ دیکھ لیا ہے. آج میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا ہے اور آپ کے حکم کے منتظر ہیں ہم. آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو چلایا جائے اور ان بستی والوں کو درمیان میں رکھ کے پیس دیا جائے. آپ کے الفاظ کیا تھے؟ ذرا اس کا کمپیریزن فتح مکہ کے دن سے کیا جائے. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا جبریل، محمد زحمت نہیں رحمت بن کے آئے. بل ارجو من اللہ، سونے کے پانی سے لکھے بھلے الفاظ ہیں کائنات کی احادیث کی کتابوں میں چمک رہے ہیں. بل ارجو من اللہ ان یخرج من اصلابہم من کان یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ. جبریل میں یہ تو نہیں چاہتا کہ انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مجھ سے کرتے ہیں کرے، میں انہیں برداشت کروں گا، رحمت کائنات ہوں، عفو درگزر والا معاملہ کرتا رہوں گا. لیکن اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو آج مجھے مارتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ بھیج دے گا جو اس رب کردگار کی پوجا کریں گے جس کا کوئی شریک و صحیح نہیں. یہ دعوت ہے. رات کے بعد کچھ ہوا تھا کیا؟ جی رات کے پروگرام کے بعد جی جی ماشاءاللہ عشق کا شیرہ ٹپک رہا ہے. عاشق میں تو آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا. کچھ ہو گیا صاحب ہے؟ آپ کی کرامت کیا؟ نہیں بہت عمدہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اللہم زد فزد. اتنا خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے اور جو گفتگو فرمائی ہے شاہ صاحب. تو اب سوال کی طرف چلتے ہیں. خاتون نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو غیبت ہوتی ہے، کہیں چلی جاتی ہیں، گوسپس ہوتے ہیں، لگائی بجھائی، اس پر کیا فرمائیں گے حافظ؟ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جو کبیرہ گناہ ہے،
شرک اکبر الکبائر ہے، اس کے بعد جو دیگر کبائر ہیں ان میں سے غیبت جو ہے وہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں جو الفاظ بھی موجود ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی برا عمل اس لحاظ سے ہے ایک دو بار بندہ کرتا ہے، رک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کہ آج بات ہو رہی تھی آپ کے آفس میں بھی، بندہ کرتا ہے، تسلسل سے کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کر رہا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا کہ این یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا کہ نبی محترم کے ایک صحابی ہیں ماعز رضی اللہ تعالیٰ، ان پہ حد لگی، انہیں سنسار کیا گیا، تو کچھ پتھر صحابہ جو انہیں مار رہے تھے وہ پتھر لڑک کے کچھ دو ساتھی تھے ان کے کپڑوں کو لگے، خون آلود تھے، ظاہر رجم کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے ماعز کے لیے اچھے لفظ استعمال نہیں کیے کہ کس قسم کا گندا خون لگ گیا ہے ہمارے کپڑوں کو۔ اللہ کے نبی نظر انداز کر دیتے، پھر بھی آتا تھا بار بار کہ مجھے پاک کرو، مجھے پاک کرو، تو اب اس کا خون ہمارے کپڑوں کو لگ گیا۔ تو نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے ان دونوں کو بلایا، راستے میں کیا دیکھا کہ کچھ دنوں سے وہ گدھا مرا پڑا ہے اور پھولا ہوا، اور گدھا تو پہلے ہی حرام ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللحوم الحمر الاہلیت، نبی پاک نے یہ گھریلو گدھے جو ہیں گوشت کھانے منع کیا، خیبر کے موقع حرام قرار دے دیا، پہلے حلال تھا۔ تو آپ نے جب وہ مرا ہوا گدھا دیکھا اور پھر ان دونوں کو بلایا جو حضرت ماعز کی چغلی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا انزلا فقلا من جیفت ھذا الحمار، ادھر آؤ نا تم دونوں ذرا اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ بڑے پریشان ہو گئے، عرض کیا اللہ کے رسول گدھا تو حلال نہیں ہے اور پھر مڑا ہوا، کئی دنوں سے پھولا کافر اور بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، تھوڑی دیر پہلے جو تم نے اپنے اس بھائی کی غیبت کی ہے اس سے بہتر تھا کہ تم اس کا گوشت کھاتے، اس کی غیبت نہ کرتے، اور جس کی غیبت تم نے کی ہے اس کے بارے میں سن لو، انہ الآن لیلغمز فی انہار الجنہ، میں نے ابھی ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، جس کی تم چوریاں کرتے پھرتے ہو۔ غیبت کیا ہے؟ بیک بائٹنگ ہے، وہ جرم، وہ قصور، وہ گناہ جو ایک بندے کے اندر موجود ہو اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ کیا جائے، ڈسکس کیا جائے۔ دین یہ کہتا ہے کہ اس کی اصلاح کا بہترین پہلو یہ ہے کہ تنے تنہا اس بندے سے جا کے ملو، گوشہ نشین ہو جاؤ اور پیار و محبت سے اسے سلجھا دو، سمجھا دو، یہ تو بات بنے گی۔ اور اگر اس کی عدم موجودگی میں 10 لوگوں میں اس کی اس برائی کو ڈسکس کرو گے جو اس کے اندر موجود ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے فتنوں کے بھڑکنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ برائی اس بندے کے اندر نہیں ہے پھر تو وہ بہتان بن جائے گا بھائی، اس کے اوپر تو حد قذف بھی لگ جائے گی، کوڑے بھی پڑ جائیں گے۔ وہ چیز موجود ہے تو عدم موجودگی میں ڈسکس کرنا یہ غیبت کی تعریف ہے جسے بیک بائٹنگ کہتے ہیں، اور قرآن نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مرادف۔ اچھا، یہ جو ہماری بہن نہیں جا رہی وہاں پر تو یہ اچھا کرتی ہے، نہیں جاتی جہاں پہ برائی۔ اچھا، اس پہ ایک تھوڑا مشورہ میں بہن کو یہ دینا چاہوں گا کہ کسی غیبت کرنے والے سے قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پھر دعوت کا کام رک جاتا ہے۔ جائیں، بات کریں، سمجھائیں، اللہ سے امید رکھیں انشاءاللہ، جس طرح آپ فرما رہے تھے رات کہ انشاءاللہ بہتری کا پہلو نکلے گا، اللہ اس کے رسول کی جو بات سنے گا ضرور بہتری کا پہلو نکلے گا۔ قطع تعلق کر دیں گے وہ بندہ لگا رہے اسی کا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات میں کا وقت ہو گیا ہے، متحدہ عرب امارات میں رہنے والے اور تمام خلیجی ممالک میں رہنے والے اپنے 20ویں روزے کو اختیار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور عالم میں خوش آمدید۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھنے سے قبل میں آپ کو سوال بتا دوں، زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ عمرے کا ٹکٹ جیتنے کے لیے آپ نے جواب دینا ہے، زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ آپشن نمبر 1 حضرت داؤد علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر اپنا نام اور شہر کا نام لکھیے اور آپشن 46% کر دیجیے۔ شاہ صاحب، غیبت۔ دیکھیے کہ غیبت پر جو آپ صاحب نے روایت پڑھی ہے یہ موقف ہے کہ ہے تو یہ گناہ کبیرہ، جی، لیکن بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کے سوال کی نوعیت ہے، اس مسئلے کی وضاحت کے بعد دوسرا پہلو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس کا کہ تاکہ مساوت نہ ہو، اور کہ جب وہ اتنی محبت سے ان کو دعوت دے رہی اور بلا رہی تو
تو یقیناً مومن کا شیوا جو اللہ رب العالمین نے مومنین اور مومنات کے لیے رکھا ہے، اس میں خاص ان کی امتیازی صفت ایمان و عمل صالحہ کے بعد یہ ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یقیناً جو دین کی اقدار ہیں اور جس پر الحمدللہ ہمارے اخلاق اور عقائد کی بنیاد ہے اور جو اللہ رب العالمین کی رضا کا باعث بنتا ہے، اس کی تو ہم نے تلقین کرنی ہے. تو میں بہن سے تو یہ مشورہ دوں گا ان کو کہ آپ کو جب اتنی محبت سے بلا رہی ہیں تو آپ جائیں ان کے پاس، اور جانے کے بعد انہیں اس بات کی اصلاح کی تلقین کی طرف لائیں اور انہیں جو اس کے عذابات ہیں اور جو اس کی شرعی حیثیت ہے، جو اس کی قباحت ہے، وہ ان کے سامنے واضح کریں. میں حضور سید غوث اعظم قدس سرہ العزیز کا ایک قول یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ نے دیکھا کہ بغداد کی سرزمین کے اوپر کثرت کے ساتھ فسق و فجور بڑھ رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جناب وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پیچھے جا کر جناب ان تمام معاملات کے اندر مداخلت وہ اسی شامل ہو جاتے ہیں، ملوث ہو جاتے ہیں. تو بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی جو آپ کے مجموعہ کتاب میں اکثر جگہ پر نظر آتا ہے. آپ نے اپنے چند معتقدین کو جمع کی اور فرمایا کہ دیکھیں ان کی اصلاح کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز ہے ان کے اندر نیکی کا جذبہ ابھارو، تو یہ دین کی راغب ہوں گے، اور اس کی طرف جب انسان کسی بھی چیز کو اپنے غرض اور مقصد کے تحت قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس اعمال صالحہ پر جو بشارت مرحمت فرمائی ہے کلام پاک کے اندر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس بات کو ذکر فرمایا احادیث کے اندر، وہ ذکر کرو. اچھا. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو تقدیر پر ان کے عقیدے کو مستحکم کرو، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالو کہ اللہ رب العالمین عادل ہے. اگر ڈاکٹر صاحب کو جو ملا ہے وہ اسی کے مستحق تھے، ہمیں جو ملا ہم اسی کے مستحق تھے. آپ اپنے حساب کا جواب دیں، ہمیں جو ملا ہم اس کا جواب دیں. اس سے اتحاد ہوگا، بغض ختم ہوگا، حسد ختم ہوگا، کینہ ختم ہوگا، غیبت ختم ہوگی. اور تیسری چیز ان کو بتا دو کہ وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ جو تم کر رہے ہو تمہارے جسم کا ایک ایک عضو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بولے گا اور تم سے پوچھا جائے گا. یہ 3 چیزیں ان کے اندر ودیت کرو. اور میں کہتا ہوں کہ جو بات آپ نے درمیان میں فرمائی یعنی نیکی کے جذبوں کے ساتھ تقدیر پر یقین. اب آپ دیکھیے کہ میں اگر آپ کو دیکھوں کہ ڈاکٹر صاحب اس منصب پر ہیں کیوں، اب میں یہ چھین لوں ان سے، یہ فکر جب ذہنوں کے اندر تیار ہو اور بیدار ہو، پھر آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا بھی شروع ہو، معاملات بھی ہو، غیبت بھی ہو، حسد بھی ہو، بغض ہو، سب چیز کا مدارس میں بنتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اپنے عدل کے تقاضے کے تحت عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا. تو آپ اسی کے اہل تھے، میں اسی کا اہل تھا. آپ نے اس کا جواب دینا، میں نے اس کا جواب دینا. تو یہ 3 چیزوں کی بنیاد آپ نے رکھی اور 5-10 معتقد کو تیار کیا کہ آپ گلی کوچے جا کر اس پر ذہن بناؤ اور لوگوں کو تیار کرو، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ انداز جو ہے سیرت پاک کے اندر اس کو بیان کرو. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک حیرت انگیز تحریک بن گئی جس کو سلسلہ قادریہ کہا گیا. تو وہ مخصوص کسی جگہ پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کا نام ہی نہ تھا، بلکہ ان 3 فکر کو معاشرے کے اندر عام کرنا تھا. اور جس قوم کا تعلق، جن لوگوں کا تعلق اللہ کا نام لینے کے باوجود فکری طور پر، عملی طور پر اللہ رب العالمین سے منقطع ہو گیا تھا، انہیں رجوع اللہ کا درس دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کے دامن میں وابستہ کریں. واہ، سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر بھائی السلام علیکم، اور مولانا حضرات کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور جی میرا ایک سوال بہت عرصے سے میرے ذہن میں ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سرونٹس ہوتے ہیں، ڈومیسٹک سرونٹس جو ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں گھر میں، تو ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ایسے کرتے ہیں کہ کھانا پینا ہمارے گھر میں وہی کھاتے ہیں جو ہمارے گھر میں پکتا ہے، جو ہم کھاتے ہیں، اور سب چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، ان کی دکھ پریشانی ہر ضرورت میں. لیکن ایک سوشل ڈسٹینس جو ہوتا ہے کہ ہم وہاں نہیں بیٹھ سکتے، وہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں اس صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتے جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھیں گے، یا وہ سونے کے لیے ان کی جگہ دوسری ٹائپ کی ہے، یا رہنے کے لیے ذرا تھوڑی سی ایوریج جگہ ہے. تو وہ اس کا اسلام میں کیا ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جو ہمارے پروفٹ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھی اتنے تھے، تو ان کا کیا برتاؤ ان کے ساتھ، یہ سوشلی کیا برتاؤ ہوتا تھا. اور جیسے اسلام میں ہے کہ سب برابر ہیں، ہر انسان برابر ہے، تو یہ جو ایک اتنا بڑا سوشل ڈسٹینس ہے جو کہ بڑے بڑے مولانا حضرات کے گھر میں نے دیکھا ہے. اجمیر شریف میں ہمارے بھائی کے یہاں شادی ہوئی ہے، اجمیر شریف کے متولی ہیں جن کے گھر میں شادی ہوئی ہے، وہاں بھی میں نے نوکروں کو دوسرے ہی درجے پہ دیکھا، اور باقی بھی میں نے اور جگہوں پہ بھی. تو وہ میں پوچھنا چاہتی کہ یہ کیا ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، یا اسلام میں اس کا کیا ایک کچھ حدیثوں سے بیان کیا ہے؟ جی بالکل، بہت اہم سوال ہے شاہ صاحب. دیکھیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے،
لیکن حضور علیہ السلام کی شفقت و محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب ان کے والد صاحب آ گئے تو وہ جانے کے لیے تیار نہ ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو آپ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر 10 سال کا عرصہ گزار دی، اور آپ کی محبت و شفقت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے کسی مسئلے پر کبھی لا نہ فرمایا، اور محبت کا اظہار اس اعتبار سے ذکر فرماتے ہیں. یقیناً حضور علیہ السلام کی سیرت اس اعتبار سے ہمیں اس میں مساوت کا درس دیتی ہے اور اس میں عدل کا درس دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کے مرتبے کے اعتبار سے اس کی پرائیویسی ہوتی ہے. جی اس پرائیویسی اعتبار سے جس کا جو درجہ ہے اور جو آپ کے خادمین ہیں جن کی ایک تنخواہ مختص ہے، جن کا ایک حلقہ مختص ہے، ان کے دوست احباب بھی ان کے ساتھ متعلق ہیں، ان کے رشتہ دار بھی متعلق ہیں، اور ان کے اپنے معاملات ہیں جو ان کے اپنے مزاج اور اپنے کلچر اور اپنی نیچر کے مطابق ہے. جی. تو اس میں اگر ان کی حیثیت جو ان کے مزاج کے مطابق ہے وہ اگر دے دی جائے اور بندہ اپنے اعتبار سے اپنے گھر کے اندر پرائیویسی کا سلسلہ رکھے تو شریعت مطہرہ نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن ان کو اچھوت سمجھنا اور ان کو ڈیگریڈ کرنا، ان کو اگنور کرنا اور دل کے اندر یہ فرق لانا کہ میں اس پر فوقیت رکھتا ہوں، تو قرآن مجید نے اس بات کا ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معتبر اور محتشم اور بلند ہونے کا مرتبہ جو ہے یہ دنیاوی جاہ و حشمت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بلند اور مکرم ہونے کا درجہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. لہٰذا اگر تقوی کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو بندہ خود خوف خدا کے اعتبار سے اس کو تمام چیزیں عملی طور پر خود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں، کیا بات نہیں کر رہا ہوں. اور اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ تکبر کا عنصر بھی پیدا ہوتا ہے، اور تکبر کا جو عنصر ہے اور اس کی جو باطل فکر ہے وہ یہی ہے. جب صحابہ کرام علیہ رضوان ہے، جامع ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اچھے لباس سے ملبوس ہونا کہ یہ تکبر کی علامت ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو مرتبہ ذات اور اس کے درجات کے اعتبار سے اور اس کی اپنی بساط اور استعداد کے اعتبار سے فرق فرمایا یہ نہیں ہے.